بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، آپ کو رمضان کی آمد ہے اور رمضان اپنے انوارات اور رحمتوں کو لے کر کے آ رہا ہے۔ اسی سلسلے سے ایک کلپ میں نے سوچا ریکارڈ کرا دوں کہ بعض ہمارے بھائی حافظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کی منزل کمزور ہوتی ہے، یاد نہیں ہوتی، تو اکثر ان کو پھر رمضان میں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑے وہ اذیت سے گزرتے ہیں، مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، کیونکہ منزل ان کو یاد نہیں ہوتی اور سنانے کی ترتیب بن جائے تو پھر وہ جو ہے نا وہاں پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اب کریں کیا ہم۔ تو یہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں مجھ سے بھی کہ آپ بتائیں آپ کس طرح یاد کرتے ہیں، کیا ترتیب کرتے ہیں، کہ آپ کس ٹائم پارے کو پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک تفصیلی میسیج جو ہے بھیج دوں اپنے ان بھائیوں کے لیے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو جب ہم پڑھتے ہیں نا پارے کو، پڑھنے کے ٹائم ہمارا پورا دھیان ادھر نہیں ہوتا، ہم سامنے تو قرآن کھلا ہوا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا دماغ بازار میں ہے، وہ پوری جان کی سیر کر رہا ہے، دنیا کی سیر کر رہا ہے۔ اس وجہ سے پھر ہمارے ذہن میں وہ نقش بھی نہیں بیٹھتے۔ تو ایک تو جب پڑھیں تو پورے فوکس کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ دل کی بھی دماغ کی بھی وہ ادھر ہونی چاہیے قرآن میں، کہ ہاں بھئی یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو ایک دفعہ پڑھیں گے، دو دفعہ پڑھیں گے، وہ اور دیکھ کے پڑھتے تو دیکھ کے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی، جس وجہ سے وہ نقشہ ہمارے ذہن میں محفوظ نہیں ہوتا، اس کو ہم سیو نہیں کر پاتے، پھر بعد میں ہمیں جو ہے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو اس طرح پڑھیں کہ نقش آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ایک دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت تیز رفتار سے پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے غنّے مد بھی رہ جاتے ہیں، بعض چھوٹی موٹی غلطیاں بھی رہ جاتی ہیں زبر زیر پیش مد کی، اور پھر جب ہم رات میں سناتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک نارمل رفتار بتاتا ہوں کہ یہ نہ بہت تیز ہے نہ بہت سلو ہے، نارمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ دیکھیں اس رفتار سے آپ نے جو ہے نا، یہ نارمل رفتار میں نے آپ کو بتائی ہے، بالکل درمیانی درجے کی، نہ بہت تیز ہے، یعنی اس رفتار سے تراویح میں آسانی سے انسان پڑھ سکتے۔ ایک تو ہوتا ہے بہت تیز، پیچھے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو نہ پڑھنے والے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے میں کیا پڑھوں۔ قرآن کو پڑھیں، مزہ لے کے پڑھیں، مزے سے قرآن کو پڑھیں، آپ کو بھی مزہ آئے اور پیچھے سننے والوں کو بھی مزہ آئے کہ ہاں یار واقعی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ ہم پڑھتے بہت تیز ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو جب آرام سے پڑھیں گے، نارمل طریقے سے پڑھیں گے، وہ نقش بھی ذہن میں بیٹھیں گے، آپ کو جو ہے اندازہ بھی ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دور کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ دور کرنا جو ہے نا، یعنی آپ دو آدمی ایک سنتا ہے ایک سناتا ہے، تو دن میں دور بہت ضروری ہے۔ دور کا مطلب یہ کہ حفاظ کو تو پتہ ہوگا، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ دور کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پارہ پڑھنا ہے، سوا پارہ پڑھنا ہے، 1.5 پارہ پڑھنا ہے، تو آپ نے پہلے اس نے آپ کو سنانا ہے، پھر آپ نے اس کو سنانا ہے زور کے بعد، یعنی دن میں کسی بھی ٹائم آپ دور کر لیں۔ دور ضروری ہے، کیونکہ جب آپ اس کو سنائیں گے اس کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی جگہ کمزور ہے، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، اور آپ پھر اس جگہ کو مضبوط کر لیں گے، سٹرونگ کر لیں گے، پڑھ لیں گے، وہ متشابہ وہ ذہن میں بٹھا لیں گے۔ پھر جب وہ آپ کو سنائے گا آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے نا کہاں سے اس کی کمزور ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں۔ ایک اپنی توجہ، اپنا مائنڈ جو ہے نا فل جب پڑھیں اس جگہ ہونا چاہیے، تب جب نقش ذہن میں بیٹھ جائے نا انسان کے، پھر انسان کو اتنی جلدی وہ چیز بھولتی نہیں ہے۔ تو نمبر 2 میں نے آپ کو جو بتایا ہے کہ آرام سے پڑھنا، بہت تیز نہیں، آرام سے پڑھیں گے تو اس چیز جو ہے نا ذہن میں تبھی بیٹھتی ہے۔ اور نمبر 3 جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہے نا دور کرنا، یہ دور بہت ضروری ہے۔ ایک تو
سپارے کو پھیرا مل جاتا ہے اور پکا ہو جاتا ہے. دوسرا پتہ بھی چل جاتا ہے کون سی جگہ کمزور ہے, پیچھے سننے والے کو بھی پتہ چل جاتا ہے. پھر جب رات کو سنانے کا ٹائم آتا ہے وہ اس جگہ پہ زیادہ توجہ کرتا ہے, فوکس کرتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی. امید ہے انشاءاللہ یہ طریقہ کار ہے ہم اس یاد کرنے کا, اس طرح سے یاد کریں گے انشاءاللہ ہوپ فلی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا.